من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ پچھلے 2 رکوعوں کے اندر اللہ نے خوب کافروں کو ڈانٹا کہ کافروں اللہ کی بات مانو اور جنت کا راستہ اختیار کرو، اور پھر کفر کے اوپر جو وعیدیں تھی، جہنم کے جو عذابات تھے، ان کا بھی بیان گزر چکا۔ اب پھر ذہن کے اندر ایک ہی خیال آتا ہے انسان کا کہ اگر کوئی گناہ کر دیا یا اللہ کی نافرمانی یا کفر کر دیا پھر تو کوئی بخشش کا ذریعہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، ایسی بات بھی نہیں۔ جہاں کہیں اللہ ڈر سناتے ہیں جہنم کا، وہیں پر خوشخبری ساتھ جنت کی بھی اللہ دیتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہیں میرے بندے مجھ سے بالکل ہی نا امید نہ ہو جائیں کہ اللہ بخشنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، ایسا معاملہ بھی نہیں، کوئی مشرک یا کافر بھی میری طرف آئے تو میں اسے بخشتا ہوں۔ قل یا عبادی، فرما دیجئے محمد رسول اللہ، یا عبادی میرے بندو، کافر مشرک دہریے مسلمان سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ یا عبادی میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں کے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے تمام کے تمام گناہوں کو، کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جسے اللہ بخشے نہ۔ ہاں، وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، معافی مانگیں گے بخشے جائیں گے، لیکن جن حقوق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتے، وہ ادا کرنے پڑیں گے، وہ بھی معافی سے معاف نہیں ہوتی۔ زمین دبائی ہے، کوئی اور معاملہ ہے تو وہ دینے سے ادا ہوگا، نہ کہ معافی مانگنے سے۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ذات بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ وانیبوا الی ربکم، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کی طرف جاؤ، اپنے رب کو مناؤ۔ واسلموا لہ، اور اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ کیوں؟ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے اوپر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ قدرتی فیصلہ ہے، جب دنیا میں عذاب آ جائے تب بھی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اب زلزلہ آتا ہے کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے نہ، اسی طرح موت بھی آئے گی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، اور قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تب بھی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ واتبعوا، پیروی کرو یعنی چلو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کے پیچھے جو کچھ تمہارے اوپر اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن ہے۔ قرآن کو مانو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، بغتتاً، اچانک، پتہ بھی نہیں چلے تمہارے اوپر عذاب آ جائے، ابھی ادھر بیٹھے ہیں پتہ ہی نہ چلے زلزلہ آ جائے، کوئی کچھ کر سکتے ہیں، پھر کام کیا آئے گا؟ پھر کام قرآن ہی آئے گا۔ تو فرمایا اچانک عذاب سے پہلے پہلے تم قرآن کے اوپر چلنے والے ہو جاؤ۔ وانتم لا تشعرون، اس حالت میں کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے عذاب آ جائے۔ ان تقولا، ایسا نہ ہونا کہیں کہ پھر کہے نفس، کوئی جان، یا حسرتا، اے افسوس، اے ہلاکت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس بات پر افسوس کہ میں نے اللہ کے حق میں کمی کی۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، کہنے سے پھر کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن آپ جو کچھ کہتے رہیں، آپ کے کہنے کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔ دنیا میں کچھ کہیں گے تو اس کا اعتبار ہے۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اور قیامت والے دن یہ باتیں کہیں گے لوگ، یعنی کافر بھی کہیں گے اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں یہ بھی کہیں گے کہ کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے، کاش اللہ کو راضی کر لیتے، لیکن ادھر کے کاش کا کوئی فائدہ نہیں۔ او تقولا، یہ بات کوئی نہ کہے، لو ان اللہ ہدانی، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو میں متقی ہوتا۔ اللہ نے تو ہدایت بھیجی ہے نا، قرآن بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا، اب حاصل کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ او تقولا، یہ بات کوئی نہ کہے، حین تر العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ، کاش کہ میرے لیے ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنا ہوتا، فاکون من المحسنین، میں ہوتا نیکی کرنے والوں میں سے۔ اور یہ کافروں کا مقولہ ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش مٹی ہو جاتی، یا لیت لنا لو ان لنا کرۃ،
ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ لوٹنا ہوتا کہ ہم دنیا میں لوٹتے، ہم اللہ کو راضی کرتے، رسولوں کی بات مانتے، لیکن ادھر باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ان ساری باتوں کے جواب میں کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، پختہ بات ہے کہ آپ کے پاس آئی تھی میری آیتیں، میرا قرآن آپ کے پاس آیا تھا، فکذبت، اور تو نے اسے جھٹلایا میرے قرآن کو، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو ہو گیا کافروں میں سے۔ قرآن کا انکار انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا ویوم القیامت، اور قیامت والے دن، تر الذین، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، کذبوا علی اللہ، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، وجوہ مسودہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ قیامت والے دن سیاہ چہروں سے اٹھائے جائیں گے کون لوگ؟ جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے والے ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ٹھکانہ نہیں ہے جہنم میں متکبر لوگوں کا؟ یعنی جتنے لوگوں نے تکبر کیا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے تھے دنیا میں اللہ سے، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کی وجہ سے، لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، انہیں نہیں پہنچے گی برائی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت والے دن کوئی غم اور کوئی افسوس نہیں ہوگا مومنوں کو۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کو، وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا کارساز اللہ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے کنجیاں ہیں آسمان اور زمینوں کی۔ کیا مطلب؟ یعنی بادشاہت اسی کی ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں کا، اولئک هم الخاسرون، یہی گھاٹے والے لوگ ہیں، یہی خسارے والے لوگ ہیں۔ قل محمد رسول اللہ، فرما دیجئے افغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو، کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، اے جاہلو، تم مجھ محمد کو حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی عبادت کروں۔ پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ محمد ایسے کرو کہ مہینے میں ایک دن تم ہمارے بت خانے آؤ، ہمارے بتوں کی عبادت کرو، بقیہ پورا مہینہ ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ فرما دیجئے یہ جاہلو، تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں محمد غیر اللہ کی عبادت کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ، قسم با خدا وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف ہے محمد رسول اللہ، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے رسولوں کو کی طرف بھی کی گئی۔ یعنی یہ وحی کے ذریعے ہم نے یہ بات اور یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ اسے سنیے، کتنے سخت الفاظ ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، برباد کر دیں گے ہم آپ کے اعمال کو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایک نبی سے کہا جا رہا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ، اگر آپ نے شرک کیا ہم آپ کے اعمال کو برباد کریں گے۔ اب آگے خود سوچ لیں۔ فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہوں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ، بلکہ اللہ، فَاعْبُدْهُ، پس اسی کی عبادت کرو، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی ایک قدر ہے، اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر ایک چیز کی قدر کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کی بھی قدر ہے، اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، تو ضرور ہم سے سوال ہوگا اللہ کے حق کے بارے میں۔ فرمایا والارض، حال یہ کہ زمین، جمیعاً، ساری کی ساری، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت والے دن۔ قیامت والے دن اللہ ساری زمین کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ فرمایا والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان، والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ جیسے آج ہم کاغذ کو لپیٹ کے ہاتھ میں لیتے ہیں نا، اسی طرح اللہ ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹیں گے، اور دوسرے ہاتھ میں اللہ زمین کو رکھیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ تو فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات ساری ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور کے اندر پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ،
بے ہوش ہو جائیں گے سارے کے سارے جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمینوں کے اندر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا یعنی ہوش کے اندر آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جاگے ہوئے ہوں گے۔ اب واللہ عالم کہ موسیٰ کے اوپر وہ بے ہوشی آئے گی ہی نہیں یا موسیٰ سب سے پہلے ہوش کے اندر آئیں گے۔ وجہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر بے ہوش ہوئے تھے، وہ جو ہم نے واقعہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ضد کی کہ اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے پہلے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن فرمایا اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ فرمایا اچھا اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر تو نے برداشت کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایک تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا یہ دنیا کے اندر بے ہوش ہوئے ہیں تو اللہ انہیں سب سے پہلے ہوش کے اندر لائیں گے یا انہیں بے ہوشی ہی نہیں دیں گے؟ تو کیا پتہ چلا سارے کے سارے ختم ہوں گے، سارے کے سارے بے ہوش ہوں گے۔ اور فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ یہ جملہ آ گیا جس سے اللہ چاہیں اسے بے ہوش نہ کرے، اللہ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا سارے ختم ہوں گے، فنا ہوں گے۔ دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا پھر سارے جاگیں گے، اٹھیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر اچانک یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، ينظرون، اور دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا۔ مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، اور کون ہے جس نے ہمیں ہماری سونے کی جگہ سے اٹھا دیا؟ تو فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین چمک اٹھے گی رب کے نور سے، رب خود اترے گا تو رب کے نور سے کیا ہوگی؟ زمین چمک اٹھے گی۔ جیسے سورہ قدر کے اندر آتا ہے سارے کے سارے فرشتے اتریں گے۔ تو فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھی جائے گی۔ کتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ میزان ہے، ترازو، ترازو رکھا جائے گا، ہر ایک کا نامہ اعمال اس میں ہوگا۔ وَجِيَّ بِالنَّبِيِّينَ، نبی لائے جائیں گے، وَالشُّهَدَاءِ، گواہ لائے جائیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک جان کو جو کچھ اس نے کیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو ہر ایک کے عمل کے بارے میں علم ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔